پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نے سبق نعت کے حوالے سے مشغلاتی پرچہ نمبر 1 سمجھنے کی کوشش کی۔ آئیے آج کی کلاس میں مشغلاتی پرچہ نمبر 2 کی ہم بات کریں گے۔ اس کے تحت دیے گئے سوالات میں سب سے پہلے لفظیات کو اس میں شامل رکھا گیا ہے اور چند ہدایات بھی اس میں دی گئی ہیں۔ آپ ان ہدایات کو غور سے پڑھیے، سمجھیے۔ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود سبق کا پہلا حصہ، صفحہ نمبر 4 پر موجود دوسرا حصہ اور صفحہ نمبر 5 پر موجود تیسرا حصہ پڑھیے اور ذیل کے جواب لکھیے۔ تو آپ کو نعت کے 3 حصے بھی پڑھنے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ، اور جوابات لکھنے ہیں۔ آئیے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہاں پہلے حصے میں حسب ذیل معنی کو ظاہر کرنے والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور لکھیے۔ یہاں تھوڑا سا آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہاں الف، ب، جیم، دال اور ہے کے تحت معنی دیے گئے ہیں، تو ان معنوں سے مطابقت رکھنے والے الفاظ، یعنی یہ جن کے معنی ہیں وہ الفاظ کو آپ کو تلاش کرنا ہے اور یہاں دی گئی خالی جگہ میں اسے آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا جو ہے پناہ ملنے کی جگہ، دوسرا ہے سردار، تیسرا ہے گناہ گار، چوتھا ہے برائیاں اور پانچواں ہے برا چاہنے والا۔ تو یہ جن الفاظ کے بھی معنی ہیں ان کو آپ نعت سے تلاش کریں گے، پہلے حصے سے، دوسرے اور تیسرے حصے سے تلاش کر کے دی گئی خالی جگہ میں اس کو لکھیں گے۔ اب دوسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور یہاں وضاحت کے طور پر بتایا گیا ہے کہ دوسرے حصے میں، یعنی آپ کو یہ دوسرے حصے میں اس کے جوابات ملیں گے۔ دوسرے حصے میں دیے گئے الفاظ کے معنی ضروری ہو تو لغت، فرہنگ، دوست، معلم یا دیگر افراد کی مدد سے آپ ان کو لکھیں گے۔ پہلا ہے مسِ خام، دوسرا خرن، تیسرا کایا پلٹنا، چوتھا ہے دشت اور پانچواں ہے جبل۔ ان کے آپ کو معنی لکھنا تھا۔ آپ پہلے سوال میں آپ نے دیکھا کہ معنی دیے گئے تھے اور الفاظ آپ کو لکھنا تھا۔ یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے معنی آپ کو لکھنا ہے۔ اور وہیں تیسرے سوال کی طرف اگر ہم بڑھیں تو یہاں تیسرے سوال میں بتایا گیا ہے کہ تیسرے حصے میں، کیونکہ آپ کو 3 حصے پڑھنے تھے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، تو یہ سوال کا تعلق ہے تیسرے حصے سے۔ تیسرے حصے میں دیے گئے الفاظ کے مترادفات آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا واحد، اطاعت، صدا، غضب، مبرہ۔ تو ان کے آپ مترادفات تیسرے حصے سے پڑھتے ہوئے لکھیں گے۔ اب آئیے ہم دوسرے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے سیکشن میں آپ کو اظہار خیال کرنا ہے۔ اب اظہار خیال کرنے کے لیے آپ کو ذیل کی عبارت پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب ذیل کی عبارت کیا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے اور دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے، مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ وہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے ہوئے آوازیں کسنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں سے کچھ اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا، آپ حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ عبارت تھی جس کو آپ کو پڑھنا تھا۔ اب اس عبارت کے تعلق سے چند سوالات یہاں دیے گئے ہیں۔ وہ سوالات 5 ہیں۔ ذیل کے جملوں میں صحیح یا غلط کی نشاندہی کیجیے، یعنی جو جملہ صحیح ہے وہ صحیح، اس کے سامنے صحیح کا نشان لگانا ہے، جو غلط ہے اس کے آگے غلط کا نشان آپ کو لگانا ہے، وہ عبارت کو نظر میں رکھتے ہوئے جس کو کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے حبش کا سفر فرمایا۔ دوسرا ہے طائف کے سرداروں نے آپ کی بات قبول کی۔ تیسرا طائف کے شریر لوگ آپ پر سنگ باری کرنے لگے۔ چوتھا ہے کہ آپ کے غمگین ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پانچواں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ طائف کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تو یہ آپ کی دوسری ورک شیٹ تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دوسری ورک شیٹ سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اپنی درسی کتاب کی مدد لیتے ہوئے اپنے والدین اور اپنے بڑے بھائی بہن کی مدد لیتے ہوئے اس ورک شیٹ کو خوشخط انداز میں تحریر کیجیے۔